Now we discuss passive voice. جس فقرے میں کام کرنے والے کا ذکر ہو وہ فقرہ ایکٹیو وائس کہلاتا ہے، اور جس فقرے میں کام کرنے والے کا ذکر نہ ہو وہ فقرہ پیسو وائس کہلاتا ہے۔ یہ فقرات دیکھیے۔ اسلم always helps his brother. اسلم ہمیشہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یہ فقرہ ایکٹیو وائس کا ہے کیونکہ اس میں کام کرنے والے کا ذکر ہے جو کہ اسلم ہے۔ اسلم is taught English every day. اسلم کو ہر روز انگریزی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ پیسو وائس کا فقرہ ہے کیونکہ اس میں کام کرنے والے کا ذکر نہیں، یعنی اسلم کو انگریزی پڑھانے والے کا ذکر نہیں۔ پیسو وائس کے فقرات کو ایک اور پہچان سے بھی سمجھا جا سکتا ہے جس کے لیے سبجیکٹ کی تعریف جاننا ضروری ہے۔ Now we discuss subject. The part which names the person or thing we are speaking about is called the subject of the sentence. فقرے کا وہ حصہ جس میں اس شخص یا چیز کا ذکر ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کوئی بات کہتے ہیں فقرے کا سبجیکٹ کہلاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ناؤن یا پرو ناؤن جس کے بارے میں کوئی بات کی جائے فقرے کا سبجیکٹ کہلاتا ہے۔ زیادہ تر اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ سبجیکٹ کام کرنے والے کو کہتے ہیں، لیکن ایسا درست نہیں۔ یہ فقرات نوٹ کیجئے۔ اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان۔ اسلام آباد پاکستان کا دارالحکومت ہے۔ ہی ہیز اے گڈ میموری، اس کی یاداشت اچھی ہے۔ شی از مائی ریئل سسٹر، وہ میری حقیقی بہن ہے۔ ان فقرات میں اسلام آباد، ہی اور شی سبجیکٹس ہیں۔ ان کے بارے میں بات تو کی جا رہی ہے لیکن جو کوئی کام نہیں کر رہے۔ یہ یاد رہے کہ جب کسی فقرے کا سبجیکٹ کوئی آدمی یا جاندار ہوگا تو وہ اکثر کام کرے گا، لیکن ایسا ضروری نہیں۔ پیسو وائس کے فقرات کی دوسری پہچان یہ ہے کہ جس فقرے کا سبجیکٹ خود کام کرے وہ فقرہ ایکٹیو وائس کہلاتا ہے، اور جس فقرے کا سبجیکٹ خود کوئی کام نہ کرے بلکہ کام، عمل کو ریسیو، وصول کرے، یعنی کام اس پر کیا جائے، وہ فقرہ پیسو وائس کہلاتا ہے۔ اسلم always helps his brother. اس فقرے کا سبجیکٹ اسلم ہے جو کہ خود کام کرتا ہے، جبکہ اسلم is taught English every day. اس فقرے کا سبجیکٹ بھی اسلم ہی ہے کیونکہ بات تو اب بھی اس کے بارے میں ہی ہو رہی ہے، لیکن یہ خود کام نہیں کر رہا بلکہ کام کو ریسیو کر رہا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس اینڈ لسنرز، پیسو وائس کے فقرات کے متعلق یہ یاد رکھیں کہ یہ فقرات عموماً تب استعمال ہوتے ہیں جب کام کرنے والے کی اہمیت نہ ہو یا اس کا ذکر ضروری نہ ہو۔ مثلاً these streets are swept every day. ان گلیوں میں ہر روز جھاڑو لگایا جاتا ہے۔ This bridge was built 50 years ago. یہ پل 50 سال قبل تعمیر کیا گیا۔ The price of petrol has been raised. پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ان فقرات میں جھاڑو لگانے والوں، پل تعمیر کرنے والوں اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کرنے والوں کی اہمیت نہیں یا ان کا ذکر ضروری نہیں، اس لیے یہ فقرات پیسو وائس میں ہیں۔ اس کے علاوہ بعض اوقات کسی پر تنقید کرنے یا کوئی ناخوشگوار بات کہنے کے لیے بھی کام کرنے والے کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے پیسو وائس سینٹینسز استعمال ہوتے ہیں، جیسے یو آر ڈس لائکڈ فار سچ تھنگس، آپ کو انہی باتوں کی وجہ سے ناپسند کیا جاتا ہے۔ ہی از آفن بیفولڈ، اسے اکثر بے وقوف بنایا جاتا ہے۔ ہی واز انسلٹڈ فار نتھنگ، اس کی بلا وجہ توہین کی گئی۔ ڈیئر لسنرز، بعض اسٹوڈنٹس کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ پیسو وائس کے فقرات میں ہمیشہ بائی استعمال ہوتا ہے۔ یہ بات درست نہیں۔ مثلاً آئیڈلز آر ورشپڈ ان انڈیا، انڈیا میں بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ آئی ہیو بین ٹرانسفرڈ، میرا تبادلہ کر دیا گیا ہے۔ پیسو وائس کے فقرات ہیں مگر ان میں بائی استعمال نہیں ہو رہا، لہذا یاد رکھیں کہ بائی صرف ان پیسو وائس سینٹینسز میں آتا ہے جنہیں ایکٹیو وائس سے پیسو وائس میں بدلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے
کہ کسی ٹینس کے پیسو وائس سینٹینسز کی اردو پہچان وہی ہوتی ہے جو اس ٹینس کے ایکٹیو وائس سینٹینسز کی ہوتی ہے۔ پیسو وائس کے حوالے سے ایک ضروری بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوس، پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیوس، فیوچر کانٹینیوس اور فیوچر پرفیکٹ کانٹینیوس ٹینسز کے پیسو وائس کے فقرات روزمرہ گفتگو میں عموماً استعمال نہیں ہوتے کیونکہ ان کا استعمال قدرے آکورڈ لگتا ہے۔